السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری اکثر اوقات اپنے بیانات کی وجہ سے سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں، اور جس طریقے سے وہ اسپوکس پرسن کے طور پر پی ایم ایل این کی اور اسپیشلی سی ایم پنجاب کی سامنے آتی ہیں، اکثر اوقات ایسی باتیں کرتی ہیں جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جاتی ہیں، لوگ اس بارے میں ضرور بات کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ پھر انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ان کو فالو کیا جائے گا تو ٹویٹر جو پچھلے 6-7 مہینے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ بند چل رہا ہے یا وی پی این پہ چل رہا ہے پاکستان میں، اس کو بحال کیا جا سکتا ہے اور اس پر پابندی ختم کی جا سکتی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے بھی عظمیٰ بخاری نے خوب باتیں کی، ان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ جیل میں رہ کر شاید ذہنی طور پر بیمار اور پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی فوج کے جو نمائندہ ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری جانب وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو فوج کا نمائندہ کہہ کر ان سے کسی صورت بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی، البتہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل میں خواب دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ پہلے وہ ملک میں آگ لگائیں اور پھر بعد میں معذرت کر کے جو تمام معاملے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سوشل میڈیا کے سوال میں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ریسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، کچھ قانون ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر سوشل میڈیا پر کام کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس قسم کا کوئی رول موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بگڑی ہوئی روایت ہے جو جنم لے رہی ہے، اور یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت کی وجہ سے سوشل میڈیا کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی اگر پاکستان میں بات کی جائے تو ٹویٹر تو پچھلے 6-7 مہینے سے بند ہے، وی پی این پہ لوگ جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ سروس بہت سلو چلتی ہے۔ اگر دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کی جائے تو فیس بک پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ تو پاکستان میں اوور آل سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی پابندیوں کا شکار ہو چکا ہے، جس طریقے سے اس پر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اور جس طریقے سے وہ سلو کام کرتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کے ذریعے ہی عوام کو جو ہے وہ خاموش کرانے پر تلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ ریگولیٹ کیے جاتے ہیں، اگر پاکستان میں بھی اس قسم کی جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے تو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ایک نئی ٹرم آئی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر کے تمام جو اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ہیں ان کو بحال کیا جائے گا، ادروائز کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی گورنر کے پی کے کی اگر ہم بات کریں فیصل کریم کنڈی، تو وہ بھی اکثر اوقات اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس دفعہ پھر اسپیشلی علی امین گنڈا پور پر تھوڑا تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جس قسم کی حرکات ان کی ہیں اور جس قسم کے کام ان کے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شاید کوئی پڑوس بھی بنانا نہیں چاہے گا، اور میں کسی صورت بھی اس قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ اور جو مصروفیات انہوں نے ڈائریکٹ علی امین گنڈا پور پر انگلی اٹھائی اور کہا کہ جس قسم کی مصروفیات شام کو علی امین گنڈا پور کی ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی شریف بندہ پڑوسی نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیاست پر بھی بات کی، اور انہوں نے بھی عمران خان پر طنز کے تیر برسائے اور کہا کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ وہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، اب کبھی مولانا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اور تو کبھی اچکزئی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں مذاکرات کے حامی ہیں، یہ کہتے تھے کہ مذاکرات نہیں کریں گے، معلوم نہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اب سیاسی جماعتیں مذاکرات کرنے والی ہیں یا نہیں۔
انہوں نے جو ہے وہ تنقید کی اور کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب قربتیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. اسد کیسر جو ہیں وہ اکثر اوقات ان کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں, بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, اور لیکن اب جو ہے وہ مولانا انہیں بتائیں گے کہ کس طرح سیاست کرنی چاہیے. کیا پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی کہتا ہے کہ مولانا اچھے آدمی ہیں. صوبائی صدر ایک ہی جو ہے وہ صوبے میں فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں. تو ان کی تو آپس میں وہ کہتے ہیں نا لفظی جنگ جو ہے وہ جاری ہی رہتی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ باتیں سناتے ہی رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے اب اسد کیسر کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے لگوا رکھا ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی خوب پیشیاں لگوا رہے ہیں. مولانا ایک زرک سیاستدان ہیں, اب دیکھنا وہ ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں, اور پی ٹی آئی والے اب خواب میں استعفے نہیں دیں گے. فیصل کریم کنڈی کا مزید کہنا تھا کہ کے پی ہاؤس اسلام آباد آفس دوبارہ ان سے مل بھی گیا تو جانا پسند کسی صورت نہیں کروں گا. کے پی کے ہاؤس میں شام کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی جو مصروفیات ہوتی ہیں کوئی شریف بندہ ان کا پڑوسی نہیں ہو سکتا. اس طرح کی بلیم گیمز جاری ہیں. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, جبکہ جو وزیر داخلہ کے پی کے علی امین گنڈا پور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اس قسم کی چیزیں تو بظاہر کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہی رہیں گی اور آئیں گی بھی, کیونکہ ظاہر ہے دو اپوزیشنز ایک صوبے میں کام کر رہے ہیں, ایک صوبے کی حکمرانی کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے آئی. شاید یہ کہیں پرسنل اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں, اور پی ایم ایل این تو ہمیشہ اس چیز پر کہتی ہے کہ آپ کبھی پرسنل اٹیکس نہ کریں, لیکن وہ بھی شاید پیچھے نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں یہ روایت چل نکلی ہے کہ جو سیاست ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے, اور اب پرسنل گولز, پرسنل اٹیکس جو ہیں وہ شاید آگے ہو جاتے ہیں. اور یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کر قومی اسمبلی, پارلیمنٹ ہاؤس, سینٹ اور صوبوں کے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, وہ لوگ اپنے گولز کو, اپنی اچیومنٹس کو, اپنے ٹارگٹس کو ان کو پہلی پریورٹی دیتے ہیں, اور جو پاکستانی عوام ہے وہ کہیں نہ کہیں نگلیکٹ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان اس دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی معاشی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو شاید تاریخ کی ورسٹ ترین صورتحال ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے. یہ تمام چیزیں اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.